عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل طور پر یعنی پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے رستے پر نہ چلو، شیطان کی خواہشات کے مطابق اپنی خواہشات کو نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، فرمایا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین کرام نے جو اس آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کیا ہے، جس کے اندر امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین کرام، کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ منافقین کے لیے نازل ہوئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کا کلمہ جو ہے وہ گلے تک رہتا تھا، کلمہ ان کے دل کے اندر راسخ نہیں تھا ہوا، یعنی وہ نام کے مسلمان تھے لیکن در حقیقت وہ دل سے مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ وہ جب مسلمانوں کی طرف آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مشرکین مکہ کی طرف جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی تھی۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوغلی پالیسی نہیں اپناتا، وہ ہمیشہ حق کی طرف ہوتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، تو پھر خالق نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پھر صرف نام کے مسلمان نہ رہو بلکہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا جو شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے، تو اس وقت جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ بنو نجار جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ننہال میں سے تھا، اس کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دف بجا کر جو ہے استقبال کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے یہ نعت خوانی کے اندر دف بجانا جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بجاتے ہیں، حالانکہ علماء کرام نے جو بیان کیا، جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ دف اگر بجانا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ دف بجانے والے جو ہیں وہ بالغ نہ ہوں، معصوم ہوں، اور پھر جو ہے وہ دف کو کسی موسیقی کے طرز پر نہ بجایا جائے، دف کو کسی موسیقی کے طرز پر نہ بجایا جائے، اور بجانے والے جو ہیں وہ بالغ نہ ہوں، نابالغ ہوں، چھوٹے ہوں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا جواز نکل سکتا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے نعت خوانی کے اندر جو دف بجایا جاتا ہے، اس کو بجانے والے بالغ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر ان کو پوری طرح قواعد موسیقی کے ساتھ بجایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس زمانہ کے اندر وہ یہ اس طرح کا دف بجا کر نعت خوانی کرنا سننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ چھوٹی بچیاں تھیں، اور پھر وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے اندر جو ہے وہ آلات موسیقی کو منع فرما دیا، فرمایا کہ میں یہ آلات موسیقی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال
وہ چھوٹی بچیاں انہوں نے دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ مبارک سے مدینے کی گلیاں روشن ہو گئیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ والضحیٰ، جو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتیں شانیں عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جو ہے وہ اپنے نور سے کی، تو اس نور کا اظہار جو ہے وہ آپ کی جسمانی ظاہری صورت سے بھی ہوتا تھا، اور حقیقی اور معنوی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت بن کر آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسی نور، اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی چمک سے مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئیں. اور جس طرح کہ حدیث مبارکہ آپ احباب نے پہلے بھی سماعت کی ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سوئی گم ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے نور کی کرن نکلی، آپ کے چہرہ کی روشنی سے اس اندھیرے کمرے کے اندر ایسی جگمگ ہو گئی، ایسی روشنی پھیل گئی، ایسا نور پھیل گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی چمک سے کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ وہ سوئی جو ہے وہ چمکنے لگی اور مجھے نظر آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی نور ہے، اور ظاہری جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بشری لبادہ اور بشری لباس جو ہے وہ پہنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، لیکن آپ کی حقیقت جو ہے وہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور پھر آپ نور ہدایت لے کر آئے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے ہجرت کر کے، تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لے کر آئے. ہر ایک کی زبان پر تھا ہلم الینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب ہماری طرف تشریف لے کر آئی. آج اگر یا رسول اللہ کہیں تو اس پر بھی فتوے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو صحابہ کی زبانوں پر یہ تھا ہلم الینا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو نوجوان مدینہ سے باہر نکل آئے، اور جو ہے وہ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں، اور جو ہے وہ زبانوں پر ان کے تھا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے اندر، اور پھر وہ ہجرت کی تفصیل جو ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، جو اصل ٹاپک اور اصل موضوع ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت سیاسی طور پر اور معاشی طور پر جو مضبوط قوم تھی وہ قوم یہود تھی. یہود کا تسلط تھا سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی. یہودی جو تھے وہ کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، وہ معاشی طور پر بھی مضبوط تھے. یعنی مدینہ کے اندر اس وقت طاقت جو تھی وہ یہود کے پاس تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود کی طرف سے نمائندہ بن کر حضرت عبداللہ بن سلام، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے یہودیوں کا نمائندہ بن کر کے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر آئیں ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کیا وہ سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی. تو حضرت عبداللہ بن سلام 100 سوال ذہن کے اندر لے کر آئے کہ میں یہ سوال کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے، غلاموں سے گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کو بیان کر رہے تھے۔ اور بیان کون سا ہو رہا تھا؟ صلہ رحمی کے اندر، صلہ رحمی کے حوالے سے کہ آپس میں جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ جوڑ کر رکھنے چاہیے، آپس میں ناراضگی نہیں اختیار کرنی چاہیے، تعلقات جو ہیں وہ ختم نہیں کرنے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعتک، جو تیرے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق رکھے کہ وہ تعلق کو کمزور کرے، جو تعلق کو قطع کر دے، فرمایا تو اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھ۔ سل من قطعتک، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ بھی جوڑ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام گفتگو سنتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس گفتگو کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن سلام کو اپنے سوالوں کے جواب ملتے گئے۔ بعد میں جب گفتگو ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام کس لیے آئے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آئے کس ارادے سے تھے؟ سوال کرنے کے لیے آئے تھے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، دلیل طلب کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن لیا، اب آقا نے بلایا تو کہنے لگے کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام کر دیجیے۔ اب وقت گزرتا گیا، یہودی جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر واپس گئے، یہودیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو ہمارا بہت بڑا عالم تھا، ہم تجھے اپنا بڑا سمجھتے تھے، تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی مناظرہ نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں ہے۔ جب کچھ سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، تو کیسے تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، فرماتے مجھے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا تو یہی حضرت عبداللہ بن سلام اور ایک دو صحابہ اور جن کا نام اسد بن قاب، قیس بن زید، اسید اور سالبہ، یہ 3-4 صحابہ کرام جو یہودیت چھوڑ کر اسلام کے اندر آئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر جن کی اجازت ہے، اور جب ہم یہودی تھے تو اس وقت کچھ چیزوں کی ہمارے اوپر پابندی تھی، ہفتے والے دن جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، یہ یہودیوں کے اندر یہ پابندیاں تھیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ادھر تو ہمارے اوپر پابندیاں تھیں، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کے اندر یہ ساری باتیں جائز ہے، ہمارے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے کہ ہم ضروری اونٹ کا گوشت جو ہے وہ گوشت کھائیں گے، اونٹنی کا دودھ پئیں گے، یا ہفتے والے دن کاروبار شکار جو ہے وہ کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنی ان پابندیوں کو اپنے اوپر برقرار رکھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات سوچی کہ ہم جو ہے وہ اپنی ان پابندیوں کو، کیونکہ اسلام نے اس کے اندر پابندی کوئی نہیں لگائی، تو ہم ان پابندیوں کو اپنے اوپر برقرار رکھتے ہیں۔ تو جب اسلام نے پابندی کوئی نہیں لگائی تو ہمارے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا تھا؟ اسلام کے اندر آ کر وہ یہودیت والی سوچ جو تھی وہ ان کے اندر موجود تھی، اگر نہ بھی کوئی کرے اس کے اندر مسئلہ کوئی نہیں تھا، کوئی مطلب فرض نہیں تھا کہ اونٹ کا کھانا فرض ہے، اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، یا دودھ پینا فرض ہے، یا ہفتے والا دن کاروبار کرنا ضروری ہے، بندہ چھٹی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے وہ چونکہ یہودیت کے اندر ان کا پابندی تھی تو انہوں نے اس ذہن سے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار نہ کیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر ان چیزوں کو لازم قرار دے دیا کہ تم اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ
اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور ہفتے والے دن کاروبار بھی ضرور کرو تاکہ تمہارے اندر سے وہ یہودیت والی سوچ نکل جائے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے وہاں پر جو اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے، اللہ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنا لیا ہے، تو اب پچھلی سوچوں کو چھوڑ دو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول تھا، یعنی اسلام جو ہے وہ کتنا غیرت مند دین ہے کہ وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا جو دوسری کسی قوم کے ساتھ جس کی مشابہت بھی ہوتی ہو۔ منع نہیں تھا لیکن مشابہت یہود کے ساتھ ہو رہی تھی، یہود کی رسموں کو توڑنے کے لیے کہ وہ جو ذہن کے اندر وہ یہودیت والی سوچ ہے، وہ جو یہودیت والا رنگ تھوڑا باقی ہے، اس کو توڑنے کے لیے اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ ممانعت نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب کلمہ پڑھا ہے تو پھر باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، پھر اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہم اگر اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں، کیونکہ قرآن مقدس صرف اپنے اس زمانے کے لیے نہیں تھا کہ جب یہ نازل ہو رہا تھا، یا صحابہ کرام کے لیے اور کفار کے لیے جس کے اندر آیات ہیں، منافقین کے اندر جو آیات ہیں اور جن کا مخاطب صحابہ کرام تھے، یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نظام زندگی، نظام حیات کو گزارنے کا ایک سلیبس ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت، اس کے مخاطب آج کے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اسلام سے ہٹ کر دوسری قوموں کی رسومات کو اپنے اندر جو ہے وہ باقی رکھا ہوا، اسلام سے ہٹ کر دوسری قوموں کی جو رسومات ہیں ان کو اپنے اندر رکھا ہوا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی جو زندگی کی رسومات ہیں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر جو ہے وہ زندگی کے ہر شب و روز کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری جتنی رسومات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ شادی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، اور نکاح کو جو ہے وہ نصف ایمان قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا، فرمایا نکاح کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، تاکہ کل قیامت والے دن آقا نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ فرمایا کہ میری امت زیادہ ہوگی، فرمایا اس لیے تناکحوا وتناسلوا، اور فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو نہیں اپنایا، فرمایا فلیس منی، فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ تو نکاح شادی کے اندر جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اس نکاح کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ہماری شادی میں کون سی رسم اسلامی ہے۔ شادی شروع سے لے لیں اور شادی کے آخری دن تک اپنے ساری اس شادی کی رسومات کو دیکھیں، شادی کے معمولات کو دیکھیں، تو اس کے اندر کون سی رسم جو ہے وہ اسلامی ہے، کون سا طریقہ اسلامی ہے۔ صرف ایک نکاح ہے، اور وہ بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہلا گلا اور جو ہے ڈھول ڈمکا ہوگا، بینڈ باجا ہوگا، تو وہاں نکاح 2 دن پہلے کر لو، اس وقت خلل نہ پڑے۔ ہم ایسے کر لیتے ہیں تو نکاح چلو جی پہلے والا کام مکا لو، نکاح، کیونکہ اتنے پھر کام اپنا کرنا ہے۔
تو ایک نکاح اسلامی ہے، باقی اس کے اندر جتنی رسومات ہیں، رسم حنا سے لے کر مہندی سے لے کر باقی دیگر جتنی رسومات ہیں، ہم ان پر غور کریں، توجہ کریں تو کیا اس کے اندر کوئی اسلامی بات ہے؟ یہ غیروں کی رسمیں ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ یہ ہم اس معاشرے کے اندر پاکستان اور انڈیا جب اکٹھے رہے تو وہ ہندوؤں والی رسومات ہمیں آزاد ہوئے جو ہے وہ 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم ابھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، ذہنی طور پر ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو کوئی بابا بیچارہ ہمت کر کے کیا ہے دے نا بھائی شادی سادگی نال کر لو، اور بابا تو رہن دے تینوں کی پتہ، ٹھیک ہے، اب منڈے دا ایک باری بیاہ کرنے کا روز روز کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم اس وقت اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ پھوپھی ناراض ہے تو انہوں منا لو، خالہ ناراض ہے تو انہوں منا لو، چاچا ناراض ہے تو انہوں منا لو، تایا ناراض ہے تو انہوں منا لو، ماما ناراض ہے تو انہوں منا لو۔ بھائی کسی نے رب رسول کو منانے کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم رب رسول کو بھی منا لیں؟ جو اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ زندگی بسر کر لیں، اسلام کے مطابق شادی کر لیں، اور جب دلہن کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب قرب ہوگا، قیامت جب قریب ہوگی، زمانہ قیامت نزدیک آ جائے گا، فرمایا اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، فرمایا قرآن جو ہے وہ باقی رہے گا صرف رسم کے طور پر، بندہ فوت ہو گیا تو قرآن پڑھ لو، اس کے علاوہ ہم نے قرآن مقدس کو کبھی کھولا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، حالانکہ قرآن مقدس جو ہے وہ ہماری زندگی گزارنے کا پورا نصاب ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہمارے لیے پورا نصاب ہے، پورا نمونہ ہے، ہمارے لیے پریکٹیکل ہے۔ قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے، اور زندگی مصطفیٰ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پریکٹیکل ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس تھیوری کو بھی چھوڑا ہے، پریکٹیکل کو بھی چھوڑا ہے، ہم نے اپنی مرضی کا اسلام جو ہے وہ نافذ کرنا شروع کیا، ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، حالانکہ اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، شیطانی خواہشات کے مطابق زندگی مت بسر کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا نام لیتے ہو تو پھر اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرو، اسلام کو اپنے اوپر جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ لاگو کر لو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر معمول جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ شادیوں پر خاص کر اسلام نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو منع فرمایا، لیکن ہم اپنی شادیوں پر جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، وہ عورت جس کو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، جس کو زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق بسر کرنی چاہیے تھی، اسلام کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، تو اس کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہونی چاہیے، جن کو دنیا کے اندر تو جو انہوں نے پردے کا اہتمام کیا سو کیا، جب قیامت برپا ہوگی ان کے پردے کا اہتمام رب العالمین حکم الحاکمین بھی میدان محشر کے اندر کرے گا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی طرف جانے لگیں گی تو اعلان کیا جائے گا میدان محشر کے اندر، میدان محشر کے اندر یہ اعلان کیا جائے گا، ہاتف سے یہ آواز آئے گی غضوا ابصارکم،
اور اپنی اکھاں نو تھلے کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، حالانکہ وہ میدان محشر اس وقت کیفیت کیا ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی فکر کے اندر ہوگا، کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت بھی نہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی شہزادی جنت کے اندر جا رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے اندر۔ تو ہماری بہو بیٹی کو، بہن کو سیرت فاطمہ الزہراء اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم شادیوں پر اس سے یکسر مختلف ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی بات ہو رہی تھی کہ جب رخصتی کا ٹائم ہوتا ہے تو قرآن مقدس پکڑ کر ہم دلہن کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ بھئی ساری شادی تو قرآن کے خلاف کر کے گزار لی، اب رخصتی کے وقت قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور جس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا جتنی دیر تک وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو، قرآن کو پکڑ بھی نہیں سکتے، تم چھو بھی نہیں سکتے۔ تو جنہیں پڑھے انہیں پتہ نہیں وضو کیتا ہے کہ نہیں کیتا، تو جڑا پارلر تو ہو کے آیا دا ہے، 1000 روپے لا کے منہ دھونا کوئی؟ بھائی قرآن ضرور دیں بیٹی کو، لیکن خود بھی قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں، اور بیٹی کو بھی ہدایت کریں، بیٹی یہ قرآن تمہیں دے رہے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر لیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مقدس موجود ہے، ہم نے کبھی کھول کر اس کو پڑھنا جو ہے وہ کبھی اس کے لیے بھی ہم نے وقت نہیں نکالا۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مقدس موجود ہوتے ہیں، اور جب پڑھا پڑھا قرآن پاک بوسیدہ ہو جاتا ہے تو پھر جاؤ انہیں چک کے مسجد سے رکھ کے آ جاؤ۔ ہم قرآن کو گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ آج اگر ہر بندہ اپنے گھر کے اندر جا کر اپنے قرآن کو دیکھے جو گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اور غور کرے کہ اس کو کھولے ہوئے مجھے کتنا عرصہ گزر گیا، میں نے اس قرآن کو نہیں کھول کر دیکھا، تو اگر جو فرمایا میرے محبوب کا ہر فرمان سچا، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلی وہ ہو کر رہی۔ آقا نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بیان کیا، قرب قیامت کے اندر فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ آج ہم کیا کام کے مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ آج اگر ہم کام کے مسلمان ہوتے تو یہ امریکہ، یہ دوسرے ممالک جو ہے یہ ہمیں دھمکیاں نہ لگاتے، جی ہمیں دھمکیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر کھوکھلے ہیں، ہم اندر سے مسلمان نہیں رہے، ہم نے ظاہری لبادہ ہمارا جو ہے وہ اسلام والا ہے، اور کچھ نے تو وہ بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرز پر اپنا جو ہے وہ چہرہ مورا اور لباس وغیرہ سب کچھ بنا لیا ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی رہے گا صرف رسم کے طور پر۔ وہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کسی کی فوتگی ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو وہاں چند لمحوں کے لیے ہم قرآن مقدس کھول کر بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے، نہیں تو بعد میں وہ فاتحہ پر بیٹھ کر بھی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بھی ہمیں موت یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ وعدہ ہے قرآن مقدس کے اندر۔ آج اگر ہم ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا، ہم حقیقی طور پر جو ہے وہ مومن اور مسلمان بنے نہیں ہیں۔ ہم اگر آج اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر لیں تو آج ہم جو پستہ ہیں، آج ہمیں جو دبایا جا رہا ہے، ہمیں جو پیچھے کیا جا رہا ہے بحیثیت مسلمان، دیگر قومیں ہمیں دبانے کو ہیں، آج ہم صحیح معنوں کے اندر مومن بن جائیں۔ اللہ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم مومن بن جاؤ میں تمہیں سر بلندیاں عطا کروں گا۔
تو دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا، شب و روز، خوشی غمی، دیگر معاملات، کاروبار، ہر ایک چیز کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کے اندر یا مصطفیٰ کے فرمان کے اندر ہمیں رہنمائی نہ ملے۔ تو ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مسلمان بننے کی اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔